وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی محترم صدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہماری جمعیت و جماعت کے موقر علماء کرام اور علاقے کے معزز احباب بوریو اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد اس بوریوں میں میں تشریف لا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت
کھینچ کر اس بستی میں مجھے آنے پر مجبور کیا۔ اس علاقے کی معزز شخصیت جو پہلے ہمیں بار بار بلایا کرتے تھے، مولانا شہاب الدین صاحب، جو غریق رحمت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ہم سب کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دامن عفو میں لے لے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بتقاضائے انسانیت جو ان سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور انہوں نے جو دین کے کام کیے ہیں، خدمت انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور وہ دینی خدمات ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کئی سالوں کے بعد آپ کے روبرو ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آپ نے اس جلسے کو، اس اجلاس کو یہاں منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ پیارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ ہم سے اور آپ سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کو پوری دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جمہوریت اور سیکولریت اگر کہیں باقی تھی تو وہ ہمارے اسی ملک کے اندر تھی، اور پوری دنیا ہمارے ملک کی جمہوریت کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے دیش کے اندر اپنی آستینوں کے اندر سانپ چھپائے ہوئے ملک کی وفاداری کا ناٹک کرتے ہوئے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی بھائی چارہ جو ہمیشہ سے بنا ہوا تھا، اس بھائی چارے کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اس ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ایسے اپنی آستینوں میں چھپائے ہوئے سانپ پالے ہوئے ایسے دشمنوں سے جو ہمارے ملک کی قومی یکجہتی کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، بار الہ تو ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دو۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی پل پل حفاظت فرما، اور ایسے دیش کے غداروں سے اور دیش کے دشمنوں سے جو ہم کو لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس دیش کو برباد کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے اس خواب کو کبھی پورا مت فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم اپنے ملک کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اور نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت فرمائیں، اپنے دیش کی حفاظت فرمائیں۔ باتیں آئیں گی دوران تقریر آپ کے سامنے۔ یار آپ لوگوں کا شور اتنا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔
اس طرف سے تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے بھائی. ڈسٹرب ہو رہا آپ لوگ ساتھ بھی رہیے گا. تھوڑا کرسیاں پیچھے کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا ٹھیک ہے ہم کروا رہے ہیں. تو آپ اور سامنے لے آ رہے ہیں موبائل کو, پیچھے والے پھر چلے آئیں گے. یہاں ہم کرسیاں خالی کرا رہے ہیں, آپ موبائل بیچ میں لاتے ہیں. آپ لوگ نیچے سے سب کریے نا. اچھا اب آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں گے تب ہم تھوڑا سا آپ کو. ہاں تو ہمیں اور آپ کو سب کو اس ملک کی, اس دیش کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ باتیں آئیں گی بعد میں آپ کے سامنے. میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں اس کی شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں کہ دین اسلام دین فطرت ہے. آپ لوگ مت بولیے. والنٹیئر ان کو دیکھ لیں گے, آپ لوگ تھوڑا سا توجہ دیں. چلیے ٹھیک. تو اسلام یہ جو مذہب ہے جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں, یہ اسلام دین فطرت قدرتی طور پر ہماری اور آپ کی جو تھنکنگ ہے, جو سوچ ہے, اسلام اسی کی عکاسی کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. آپ غور کیجئے اور میری اس مثال پر آپ توجہ دیجئے گا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, میں یہاں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, انسان, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, بدھسٹ ہو, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے. کسی بھی مذہب کا آدمی, کسی بھی دھرم کا آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا جائے.
کوئی بھی شخص مجھے قتل کرے، مارے یا میرے گھر والوں کو مارے، قتل کرے، ہمارے گھروں میں آگ لگائے، ہمارے بچوں پر حملہ کرے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری جان کی بھی حفاظت ہو، ہمارے مال کی بھی حفاظت ہو، اور ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو۔ یہ فطری چیز ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ یہ فطرت کا پہلا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی دھرم کا آدمی ہو یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس پر، اس کے بچوں پر، اس کی بیوی پر، اس کے مکان پر حملہ کیا جائے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ فطرت کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیے، اگر بالفرض محال مان لیا جائے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر، ہمارے مکانات پر کوئی حملہ کرے، ہمارا مال و دولت کوئی لوٹے، ہماری دکانوں میں کوئی آگ لگائے، یہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ فطرت کا دوسرا پہلو دیکھیے، اگر کوئی ایسا کر دے، ہمارے بیٹے کو مار دے، ہماری بیوی کو مار دے، ہمارے بچوں کو مار دے، ہماری دکانوں میں آگ لگا دے، تو یہ فطرت یہ بھی چاہتی ہے، ہماری فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ کسی بھی دھرم، صرف مسلمانوں سے مت جوڑیے گا، یہ فطرت ہے۔ ہر انسان پھر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری دکانوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ، ہمارے بزنس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے جس نے بھی، ہمیں پورا اس کا بدلہ اور اس سے انتقام دلایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں چند لوگ پڑھ کر کسی طریقے سے سمجھوتا کرا دیں، یا کچھ سیاسی پارٹیاں بیچ میں آ کر یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چلو اب مل جل کر رہو، اور ہم امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کسی طریقے سے ان کی یہ بات مان بھی لیں، لیکن اندر سے ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے اور ان کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اندر سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بیٹے کے قتل کا بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں ہماری بیوی کے قتل کا بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں ہماری یہ اولاد جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جن لوگوں نے ہمارے بیوی بچوں کو قتل کیا، ہماری دکانوں کو آگ لگایا، ہمیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے، ہمیں انتقام ملنا چاہیے۔ ہزار سمجھوتے کے باوجود بھی اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب لوگ یہ چاہتے ہیں چیز ہونی چاہیے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری عزت و آبرو، ہمارے مال و دولت، ہماری جان پر حملہ کیا۔ اسلام اسی لیے دین فطرت کہلاتا ہے، کیونکہ یہ جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سوچتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے آپ حدیث کی ایک ایک کر کے ساری کتابیں پڑھ جائیے، وہ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ پہلے تم کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی طرف سے کسی پر حملے مت کرو، اپنی طرف سے کسی کو جذباتی مت بناؤ، لیکن اگر کوئی شخص تمہارے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آئے، تم کو مارنے کے لیے آئے،
تمہارے گھروں کو آگ لگانے کے لیے آئے، تمہارے بیوی اور بچوں پر ظلم کرنے کے لیے آئے، تو شریعت ہمیں اس بات کی پوری اجازت بھی دیتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر و مکان کی حفاظت کے لیے تم اس سے لڑ جاؤ۔ اگر لڑتے لڑتے تم نے اس کو مار دیا تو تم گناہگار نہیں کہلائے جاؤ گے، کیونکہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہو، اپنے گھر کے مال و دولت کو اور عزت و آبرو کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی گھس کر تمہیں مارنے کے لیے چلا آئے تو تم لڑ جاؤ اس سے۔ اگر تم مار دو گے تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں مارنے کے جرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، تم گناہگار نہیں کہلائے جاؤ گے۔ اور اگر لڑتے لڑتے تم نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو تم مجرم نہیں۔ لیکن اگر لڑتے لڑتے ان دنگائیوں نے یا اس آدمی نے جو تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مار رہا ہے، اگر اس نے تم کو مار دیا اور وہ مارنے میں کامیاب ہوا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا، تم شہید کہلائے گا۔ صرف ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، شریعت ہماری یہ کہتی ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری جی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مارے۔ اگر یہ چاہتے ہوتے تو سیکورٹی لے کے نہیں چلتے، پورا ایک قافلہ لے کے نہیں چلتے۔ کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مارے، یہی اسلام کہتا ہے۔ یہ چیز کسی کو پسند نہیں ہے، بلکہ سب کی جان کی حفاظت سب کو پیاری ہے، کسی کو مارنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ کلیئر اور صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ صاف طور پر اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، کسی ایک منشیہ کو مار دیا، ہندو اور مسلمان کی قید نہیں ہے، کسی نے ایک کو بھی، کوئی ہو، کسی نے اگر ایک کو قتل کر دیا، جس کو قتل کیا وہ کسی بھی مذہب کا ہو، انسان تھا، انسان ہے، اگر کسی نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، قتل کر دیا بنا کسی غلطی کے، بغیر کسی فساد، زمین میں فساد پھیلائے ہوئے، اس شخص نے زمین میں فساد نہیں پھیلایا تھا، اس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، ناحق تم نے اس کو مار دیا بنا کسی جرم کیے ہوئے، تو آپ نے ایک کو نہیں مارا۔ قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس ایک انسان نے ایک انسان کو نہیں مارا، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا، پورے وشو کی مانوتا کو مار ڈالا، پورے وشو کی مانوتا اور انسانیت کو اس نے ختم کر دیا۔ کس طریقے سے جان کی حفاظت کر رہا ہے اسلام؟ کہاں کہہ رہا ہے کہ تم نکلو اپنے گھروں سے اور مار دو؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ جس طریقے سے ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مارے، اسی طریقے سے دوسرے آدمی کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کو مارے۔ اسی طریقے سے ہمارے سکھوں بھائیوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مارے، اسی طریقے سے بدھسٹوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مارے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ جانتا تھا، اس اسلام کو نافذ کرنے والا اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، اس کو علم تھا۔ جب وہ جانتا ہے کہ کسی کو یہ پسند نہیں ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے کسی ایک کو بھی مار دیا، من قتل نفسا بغیر نفس، جبکہ جس کو تم مار رہے ہو اس نے کسی کو مارا نہیں ہے، او فساد فی الارض، اس نے زمین میں فساد نہیں پھیلایا دلی والوں کی طرح، گجرات کی طرح، اس نے فساد نہیں پھیلایا، وہ بیچارہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو،
اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، قتل الناس جميعا، تم نے پوری نسل انسانی کو قتل کر ڈالا، پورے وشو کی انسانیت کو، پورے وشو کی مانوتا کو تم نے ختم کر ڈالا۔ اور جہاں یہ بات کہی ہے وہاں آگے چل کر ایک دوسری بات بھی کہہ دی، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اسی طریقے سے اگر تم نے کسی ایک انسان کو اس کی مصیبت سے نکال کر اس کو بچا لیا، وہ موت کے نرغے میں تھا، دنگائیوں نے اس کو گھیر لیا تھا، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا تمہارے دروازے پر آیا، یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی ہندو ہے یا مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے، بدھسٹ ہے یا پارسی ہے، تم نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تم نے اس کو بچا لیا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اور اگر تم اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو تم نے ایک انسان کو نہیں بچایا، احیا الناس جميعا، تم نے پورے وشو کی، پوری دنیا کی انسانیت کو بچا لیا۔ اس سے زیادہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا میں کون سا دھرم لے سکتا ہے، کون سا مذہب لے سکتا ہے؟ یہ اسلام دین فطرت ہے۔ ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کہتا ہو، اور ایک انسان کے بچا لینے کو پوری انسانیت کا بچانا کہتا ہو، اس سے زیادہ ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والا مذہب تمہیں کہاں ملے گا؟ جہاں جان کی حفاظت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کس کو تم بچا رہے ہو، اور یہ بھی مت دیکھو کہ تم کس کو مار رہے ہو، وہیں مال کی حفاظت بھی بتائی ہے۔ مال کی حفاظت، مال آپ کا ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کو دوسرا کیسے ہتھیا سکتا ہے؟ اور اس کی مثال بخاری شریف کے اندر وہ روایت آپ کو مل سکتی ہے، ایک ہی آدمی کی زمین ایک، دعوے دار دو، اے اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول اس پر میرا مالکانہ حق ہے، یہ زمین میری ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہوگی تو کسی ایک کی، اور دعوے کر رہے ہیں دو۔ جس کی زمین ہے اس کا مال چھین کر دوسرے کو کیسے دے دیا جائے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دونوں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے اصلی مالک کون ہے، تو آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے عبرت آمیز خطاب کرتے ہیں، اور ان دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں جس کو دونوں کی گفتگو سن کر میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ بولنے والا آدمی اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا دے، حالانکہ زمین اس کی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کم بولنے والا آدمی وہ ہمیں اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا نہ سکے، حالانکہ زمین کا مالک وہ ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، میں تو تم دونوں کی گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کروں گا، اور تم دونوں کی گفتگو اور گفتگو کا انداز مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ دلیلیں کس کی مضبوط ہیں۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی، زیادہ بولنے والے نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا، کم بولنے والا اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں کہہ سکا۔ آپ نے زمین کا فیصلہ کر دیا کہ اس زمین کا مالک تم ہو۔ جب آپ نے زمین کا مالک کسی ایک کو بنایا، وہ خوش ہو گیا کہ زمین کا مالک مجھے بنا دیا گیا، یہ مجھے مل گئی، لیکن جب وہ نبی اکرم کے پاس سے اٹھا تو آپ نے اس کو یہ کہتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں زمین کا ٹکڑا دیا ہے، یہ فیصلہ میں نے تم دونوں کی گفتگو سن کر کیا ہے، تمہاری بات مجھے زیادہ وزندار، زیادہ مضبوط نظر آئی، اس لیے میں نے دیا ہے،
لیکن ہو سکتا ہے یہ زمین تمہاری نہ ہو، یہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو تمہاری ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہوئی، اگر تم اس زمین کے حقیقت میں مالک نہیں ہو، تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، انما ہی قطعۃ من النار، تو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فل یاخذھا او یترکھا، چاہو تو تم اس کو لے لو یا چاہو تو اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے نبی اکرم نے فیصلہ کر دیا، زمین دے دی، لیکن دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ تمہارا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم اس زمین کے مالک ہو یا نہیں۔ اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں زمین تمہیں نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا۔ یعنی میرا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی یہ زمین اگر تمہاری نہیں ہے تو تمہاری ہو نہیں جائے گی میرے فیصلے سے۔ زمین کا اصلی مالک وہی رہے گا جس کی ہے۔ میرا فیصلہ، میرا حکم، میرا ججمنٹ اگر تم اس کے مالک نہیں ہو تو مالک بنا نہیں دے گا۔ دنیا میں چند دن تم اس زمین کے مالک ہو سکتے ہو، لیکن آخرت میں تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہی تمام قیاس آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر لگا سکتے ہو، بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے فیصلے پر لگا سکتے ہو۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہمیں ماننا ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے، لیکن سپریم کورٹ اگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ میں میجورٹی یا تعداد کی بنیاد پر تمہارے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اگر حقیقت میں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو ہندو بھائیوں میرے فیصلے کے باوجود بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ ہندوستان کے اندر تم مندر بنا سکتے ہو، لیکن میرا فیصلہ کسی مسجد کو مندر نہیں بنا سکتا۔ ججمنٹلی کے اصول سیکھنا پڑیں گے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فیصلہ آپ دے رہے ہیں ایک آدمی کے حق میں، یہ فیصلہ تمہارے حق میں، زمین تم لے لو، لیکن اگر حقیقت میں تمہاری نہیں ہوئی تو زمین نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب جب جہنم کا نام سنا تو وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول یہ میری ہے ہی نہیں، اس کی اس کو دے دو۔ ادھر وہ بھی اٹھ کے چلا گیا، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری نہیں اسی کی اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں دعوے دار تھے، اب دونوں کہہ رہے میری نہیں ہے۔ یہی تو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا کہ ہندو بھائی جو کہہ رہے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، مندر توڑنا ثابت نہیں ہوا۔ ہندو بھائی اپنے پکش میں مندر ثابت نہیں کر پائے۔ فیصلہ کس بنیاد پر دیا گیا؟ ہمیں سپریم کورٹ کی بات ماننا ہے، بس فیصلہ کیوں ہوا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ مانتا ہوں اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، لیکن مال کی حفاظت دیکھی کیسے کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اگر حقیقت میں مال یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا ہے، یعنی تم کسی کا حق ناحق طریقے سے دبا رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے مال کی حفاظت کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے جان کی حفاظت ہو، ہمارے مال کی حفاظت ہو، ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو۔ اور عزت و آبرو کی حفاظت تو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کی کہ ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، کسی صحابی کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا اور چند صحابیوں نے اپنے انتقال کیے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں، ماعز ابن مالک الاسلمی کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بول دیے۔ ماعز نے تو اللہ کے رسول کو بتا کر بہت غلط کیا کہ میں نے زنا کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ نہ بتاتا تو اس کو پتھروں سے نہ مارا جاتا، ارے توبہ کر لیتا، ہمارے ساتھ رہتا، ہمارے ساتھ کھاتا، ہماری محفل میں موج مستی کرتا۔ اس نے اللہ کے نبی کو بتا کر بہت غلط کیا، دیکھا نہیں اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا، اس کو کتے کی موت دی گئی۔ لفظ کتا یہ موجود ہے، اس کو کتے کی موت دے دی گئی۔ اللہ کے رسول اس وقت کچھ نہیں بولے، آپ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن کچھ اور آگے بڑھے تو آپ نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا، مرا ہوا گدھا جو سڑ کر پھول چکا تھا اور اس کی ٹانگیں
ٹائٹ ہو چکی تھی، تن چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اس مرے ہوئے گدھے کو دیکھا تو فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ جو راستے میں ماعز ابن مالک الاسلمی کی برائی کر رہے تھے، ان کے پیٹ کے پیچھے ان کے انتقال کے بعد ان کی برائی کر رہے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا تم اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لو۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مرے ہوئے گدھے کا؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی حرام تھا، میں کیسے کھا سکتا تھا اس کا گوشت؟ اب تو یہ سڑ گیا، بدبو دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ابھی تم نے اپنے جس بھائی کا گوشت کھایا ہے نوچ نوچ کر، وہ اس سڑے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ گندا، اس سڑے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ بدبودار تھا۔ کسی آدمی کی تم غیبت اس کے انتقال کے بعد، یا کسی انسان کی غیبت اس کے پیٹ کے پیچھے تم اس کی برائی کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ کس طریقے سے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی عزت پیاری ہے دوسرے کی بھی عزت ہے، اس کو بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اپنی جان پیاری ہے دوسرے کو بھی اپنی جان پیاری ہے۔ جس طریقے سے ہمیں ہمارے بچے پیارے ہیں دوسروں کو بھی اپنے بچے پیارے ہیں دوسرے کے لیے بھی۔ جس طریقے سے ہمیں ہماری بیوی پیاری ہے دوسروں کو بھی ان کی بیویاں ان کو پیاری ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں ہمارا مال و دولت ہمیں پیارا ہے دوسرے کو بھی اپنی مال و دولت پیاری لگتی ہے، پیاری ہے۔ جب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں اور ہماری اولاد کو مارے، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے مال و دولت کو ہتھیائے اور قبضہ کرے، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے مال و دولت پر ناجائز قبضے کرے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی ہمیں سر عام رسوا اور ذلیل کرے، ہم دوسرے کو سر عام ذلیل کر رہے ہیں، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سکھایا تھا محمد رسول اللہ نے کہ جس طریقے سے تم اپنی جان کی حفاظت پیاری سمجھتے ہو دوسرے کی بھی جان کی حفاظت کرو، وہ بھی پیاری ہے۔ یہ سکھایا تھا عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، مال و دولت کی حفاظت کرنا۔ یہ تین مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی ہیں۔ جان کی حفاظت کی ذمہ داری، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ مال کی حفاظت، زمین والا واقعہ۔ عزت و آبرو کی حفاظت، ماعز ابن مالک الاسلمی کی غیبت کر رہے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت سے زیادہ گندا کھانا تم ابھی کھا کر آئے ہو جو تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے اس کے پیٹ کے پیچھے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ ہنسا کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اپنی جان پیاری ہو اور دوسرے کی جان پیاری نہ ہو۔ ہنسا کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اپنا مال محبوب ہو دوسرے کے مال کو ہم محبوب نہ سمجھیں۔ ہنسا کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں اپنی عزت پیاری ہو اور دوسرے کی عزت کو عزت نہ سمجھیں۔ اس کے اسباب میں نے بتا دیے۔ ہنسا اور فساد جو پھیلتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعریف میں دوسرے مذہب کو گالیاں دینے لگے اور دوسرے مذہب پر زبردستی اپنا مذہب تھوپے۔ چل کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ایسا قانون لاؤ بھارت کے اندر کہ اپنے آپ لوگ اس دیش میں رہو یا باہر کے ہو باہر بھاگو، نہیں تو ہم کیمپوں میں ڈال دیں گے۔ اور کیمپوں میں تو بھیڑ و بکریاں گھروں میں زیادہ اچھی رہتی ہیں، کیمپوں میں تو اس سے بری حالت۔ اب مجبور ہو کر پاکستان تمہیں لے گا نہیں، افغانستان تمہیں لے گا نہیں، بنگلہ دیش تمہیں لے گا نہیں، کیمپوں میں تم رہنا نہیں چاہو گے، بری زندگی جیو گے نہیں، اس لیے مجبور ہو کر تم دھرم پریورتن کرو گے جس کا نام دیا گیا گھر واپسی۔ گھر واپسی یہ نام دیا گیا۔ آؤ اپنے گھر میں واپس آ جاؤ۔ تم سب پہلے راجپوتی تو تھے، تم سب پہلے یہی تو تھے، تم سب پہلے ہندو تو تھے، آؤ ہمارے یہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیو، ہنسا کے جو جتنی چیزیں ہنسا پھیلاتی ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم زبردستی کسی کو مذہب قبول کرنے پر مجبور کریں۔
اپنا مذہب اپنا دھرم اس سے قبول کروائیں یا اس کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ ہمارا دھرم قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اسلام نے ہنسا کے اس دروازے کو بھی یہ کہہ کر بند کر دیا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو زبردستی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اگر آپ نے کسی کی کمپٹی پر پسٹل رکھ کر اس کو کلمہ پڑھایا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اگر اس نے موت کے ڈر سے پڑھ لیا تو اس کا اسلام ہی نہیں مانا جائے گا، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ زبردستی آپ کسی کو دھرم پریورتن کرائیں گے، ہنسا پھیلے گی۔ مان لیجیے آپ نے مجھ سے زبردستی کا جینی بن، بدھسٹ بن، ہندو بن، اور ہم نے کہا نہیں بنیں گے، آپ نے مار دیا، میرا پورا خاندان میرا پورا قبیلہ آپ کا دشمن، میرے بھائی کو مارا، اب یہ ہنسا کا دروازہ کھل گیا، فساد کا دروازہ کھل گیا۔ زبردستی کسی کو دھرم پریورتن کرانا، اس پر اپنے دھرم کو زبردستی تھوپنا، میرے بھائیوں یہ ہنسا پھیلانے کی بنیادوں میں سے کام بنیاد ہے، یہاں سے ہنسا پھیلتی ہے۔ اسلام نے اس دروازے کو بھی یہ کہہ کر بند کر دیا لا اکراہ فی الدین، سنو اسلام قبول کرنے میں زور زبردستی مت کروانا، مجبور کر کے کسی کو اسلام کا کلمہ مت پڑھانا، جس کا دل چاہے وہ کشادہ دلی کے ساتھ اسلام قبول کر لے اور جس کا دل نہ چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے۔ تم کسی کو مجبور مت کرنا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو حضرت عمر فاروق نے ان ذمیوں کے حقوق اتنے بلند کر دیے تھے کہ کوئی آدمی کسی ذمی کے اوپر غلط نظر کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہیرا شہر کے اندر، ملک شام کے اندر ایک ذمی کو، ایک کافر کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک کافر کو کسی مسلمان نے مار دیا، کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہیرا شہر کے اندر، ہیرا بستی کے اندر۔ کاش یہ میری آواز حکومت کے ایوانوں تک جائے کہ دیکھیے اس وقت ایک کافر کو قتل کرنے کی وجہ سے حضرت عمر نے کتنا بڑا ایکشن لیا۔ فوراً ملک شام کے گورنر کو لیٹر لکھا، جس کسی مسلمان نے تمہارے شہر میں ہیرا بستی کے اندر ایک کافر کو، ایک ذمی کو قتل کیا ہے، اے عمر ابن عاص تم ملک شام کے گورنر ہو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان کو جلد سے جلد گرفتار کرو۔ فوراً اس مسلمان کو گرفتار کر لیا حضرت عمر ابن عاص نے۔ عمر ابن عاص نے جب اس مسلمان کو گرفتار کیا جس نے ایک ذمی کو، ایک کافر کو قتل کیا، پھر لیٹر لکھا، امیر المومنین اس مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا، ایک کافر کو مارا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لیٹر لکھا، اے عمر ابن عاص اس مسلمان کو جس کو تم نے پکڑا گرفتار کیا ہے، اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے اور اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا، اس قاتل کو ذمی کے گھر والوں کے سپرد کر دو، ذمی کے گھر والوں کے، اس کے باپ بھائی بہنوں کے حوالے کر دو اور ان سے پوچھو کہ تم اپنے بھائی کے قتل ہو جانے کا کیا لینا چاہتے ہو۔ اگر وہ مان لے، دیت لینا چاہے تو بھاری بھرکم دیت لے کر اس مسلمان قاتل کو چھوڑ دو، اور اگر وہ اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں اس کے قتل کے اوپر آمادہ ہو تو پھر تم یہ ذمہ داری تمہاری اوپر عائد ہوتی ہے۔ اے عمر ابن عاص اس مسلمان کو بھی قتل کر دو کیونکہ اس کے گھر والے اگر راضی نہ ہوں۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس ذمی کے گھر والوں کے سامنے اس مسلمان قاتل کو پیش کر دیا، لو
تمہارے بھائی کا قاتل یہ ہے، اب تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ اگر دیت لینا چاہو تو جتنا مال مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ ان ذمیوں نے کیا کہا؟ ان کافروں کی جانب سے آواز اٹھی، اے عمر ابن عاص، ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے، ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، ہمارا بھائی مارا گیا، ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ عمر ابن عاص نے کافرین کو بھی قتل کیا جائے گا، لہٰذا ایک دن متعین کیا گیا اور اس مسلمان قاتل کو کافر کے قتل کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہنسا بھڑکانے کی کوشش کی گئی، حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف نے، عمر ابن عاص کے عدل و انصاف نے اس فساد کو، اس ہنسا کو وہیں پر ختم کر دیا۔ ایسا شاندار دور تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی۔ اور جب فساد کے اور ہنسا کے واقعات ہوں گے، مہاتما گاندھی کا یہ قول ہمیشہ یاد کیا جائے گا، جو ستر اور ہنسا کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس دیش کے اندر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن و شانتی چاہتے ہو، تو عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا انصاف قائم کرو۔ کس نے کہا؟ گوڈسے نے؟ نہیں۔ کس نے کہا؟ ساورکر نے؟ نہیں۔ کس نے کہا؟ مہاتما گاندھی۔ یہ دیش گوڈسے کا نہیں ہے، یہ دیش ساورکر کا نہیں ہے، یہ دیش مہاتما گاندھی کا ہے۔ اس دیش کی استھاپنا کرنے والے گاندھی جی کے اس قول کو میں بھرے مجمع میں سنا رہا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ اس دیش میں امن، انصاف، شانتی اگر قائم کرنا چاہتے ہو، شانتی، خون خرابہ اگر بند کرنا چاہتے ہو، تو عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا انصاف قائم کرو۔ زبردستی کسی کو دھرم قبول کراؤ گے، ہنسا پھیلے گی، اور ایک ہنسا تب پھیلے گی جب آپ کسی کو دھرم قبول تو نہیں کروا رہے ہیں، لیکن دوسرے دھرم کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسرے دھرم کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو آپ گالی دے رہے ہیں، ہنسا پھیلے گی۔ کوئی بھی، میں مسلمان ہو کر اگر ہندو یا سکھ دھرم یا جین دھرم کو برا کہوں یا ان کے بزرگوں کو گالی دوں، ہنسا پھیلے گی۔ کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی ہمارے نبی کو یا ہمارے صحابہ کو گالی دے یا الٹا سیدھا بولے تو ہنسا پھیلے گی، ہنسا پھیلے گی۔ ہنسا کو پھیلانے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے، قرآن کریم نے اس سبب کو بھی یہ کہہ کر بند کر دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عُدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں، تم دوسرے مذہب کے لوگوں کو گالیاں مت دینا، ان کے مہان پرشوں کو گالیاں مت دینا، ان کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، تم ان کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے مذہب کو گالی مت دینا۔ اگر تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو وہ بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ تمہارے اصلی رب کو، تمہارے حقیقی خدا کو گالیاں دیں گے۔ ظاہر ہے جب ہم رام چندر جی کو برا کہیں گے تو لوگ ہمارے رب کو بھی برا کہیں گے، جب ہم مہاویر جی کو برا کہیں گے لوگ ہمارے نبی کو بھی برا کہیں گے۔ قرآن کریم نے ہنسا کے اس دروازے کو یہ کہہ کر بند کر دیا ہے کہ تم دوسروں کے دھارمک بزرگوں کی عزت کرو تاکہ لوگ تمہارے اصلی رب کی عزت کریں، تمہارے اصلی نبی محمد رسول اللہ کی عزت کریں۔ جب تم دوسروں کی بے عزتی کرو گے تو پھر جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے وہ تمہارے بزرگوں کو کہتے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی اور اللہ کے رسول کی حدیث کی یہ تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دلی میں جو ہوا وہ مذہب کی بنیاد پر ہی تو ہوا، دھرم کی بنیاد پر ہوا، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان۔ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ فساد، یہ چنگاری نکلی کہاں سے؟ یہ چنگاری سیدھے سیدھے اس ڈائیلاگ سے نکلی ہے کہ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سے جو پرتاڑت ہو کر آئے ہیں بھارت، جو ظلم و ستم کا نشانہ بن کر آئے بھارت، ہم ان کو شرح دیں گے، ناگرکتا دیں گے۔ کوئی فساد نہیں تھا اس جملے میں،
لیکن فساد کہاں سے پھیلا؟ دھرم کی بنیاد پر جب بٹوارا کیا گیا، ہم ہندو کو دیں گے، بدھسٹ کو دیں گے، پارسی کو دیں گے، جینی کو دیں گے، کرسچن کو دیں گے، سکھ کو دیں گے، مسلمان کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ دھرم کا جب بٹوارا کیا گیا تو یہی سے چنگاری نکلی، اور یہ اسی چنگاری کی شروعات ہے جو ایک آگ کا لاوا بن کر دلی کی سڑکوں پر پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن کریم نے کہا دھرم دھرم ہوتا ہے، تم دوسروں کے دھرموں کی عزت کرو گے، دوسرے لوگ تمہارے دھرم کی عزت کرو گے۔ نہ تم چنگاری لگائے ہوتے، نہ وہ لاوا بھڑکتا، نہ وہ آگ بنتی، نہ وہ آگ بنتی۔ یہ چیز ہمیں بھی بہت بچ کے بولنا پڑ رہا ہے، بولیو والوں غلط مت سمجھنا۔ دیکھ رہے ہو نا انڈیا ٹی وی والا ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیسے کیسے ڈائلاگ دکھا رہا ہوں، کٹنگ کر کر کے دکھا رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تھوڑی بہت انسانیت ہوگی، لیکن یہ تو بہت ہی بڑا چمچہ نکلا، بہت بڑا چمچہ۔ اور اکثر لوگ ایسے ہی اب ہو گئے ہیں، اور یہ عام میڈیا والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پیسوں کے لالچ میں باس سے پیسہ ملنا، باس، میں باس کہہ دیا ہوں، آپ عقل مند ہے، سمجھ گئے، باس سے پیسہ ملنا، اور اس باس سے پیسہ ملنے کے لالچ میں اس حد تک گر گئے کہ یقین مانیے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو تک بھی۔ یہ صورتحال ہے آج، یہ صورتحال ہمارے ملک کو کہاں لے جائے گا؟ بار بار میں بول رہا ہوں، ہمارا ملک، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ نہیں دکھے گا ان کے ٹی وی والے کو، یہ دکھے گا ہی نہیں، اندھا ہو جائے گا، اس کو سورداس بن جائے گا۔ اس کو کیا دکھے گا؟ جب تم ہمیں اس دیش سے نکالو گے، دھکے مار مار کے بھگاؤ گے، ہمیں اس دیش کا ناگرک نہیں سمجھو گے، تو ہماری شریعت ہمیں آخری راستہ بھی بتاتی ہے، مارو یا مرو۔ اس کو یہی دکھائی دے گا۔ مولانا جرجیس نے کہا مارو یا مرو، مولانا جرجیس کہہ رہے مارو یا مرو، جہاد جہاد جہاد، یہ دکھائی دے گا۔ اب یہاں اس کی آنکھیں پہاڑ بن جائیں گی، بہت موٹا موٹا دکھائی دے گا۔ دیش بھکتی کے اوپر جو ہم بول رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے گا، مہاتما گاندھی کا قول نہیں دکھائی دے گا، مہاتما گاندھی نے اس دیش کے لیے کیا سپنا دیکھا تھا وہ ہم بول رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے گا۔ اسلام نے انسانیت کے جان و مال کی حفاظت کی کتنی ذمہ داری لی وہ نہیں دکھائی دے گا۔ قرآن ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا وہ نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ اگر یہ سب دکھائی دیا اور بولنے لگا اور دکھانے لگا تب تو اسلام کا پرچار ہوگا، دنیا کہے گی اتنا اچھا ہے اسلام، اتنا اچھا ہے اسلام، اتنا اچھا ہے قرآن۔ یہ نہیں دکھائی دے گا اسے۔ بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، سارے چینل والے یہاں موجود ہیں، 4 بار میرا انٹرویو لے کے گیا ہے انڈیا ٹی وی والا، 4 مرتبہ۔